بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ رکوع کے شروع کے اندر دو انبیاء کا تذکرہ آیا، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان دونوں کے زمانے کو اگر دیکھا جائے تو آپ کو ان کے اندر بہت ایسی چیزیں ملیں گی جو دوسرے انبیاء کے زمانوں کے اندر نہیں گزری۔ ان کا ایک بہت ہی نایاب زمانہ تھا، اس لیے ان دونوں کا ایک ساتھ ذکر کیا۔ آخر میں فرمایا کہ ان دونوں کی امتوں نے ان دونوں کو کیا کر دیا؟ جھٹلایا، تکذیب کی۔ اور پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کسی نبی کی تکذیب کرنے والے سارے کے سارے نہیں ہوتے، اور نہ ہی کسی نبی کے ماننے والے سارے کے سارے ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی نبی آیا ہے تو یاد رکھ لیں اس کے ماننے والے کم تھے، انکار کرنے والے، تکذیب کرنے والے زیادہ تھے۔ کثرت جسے کہا جاتا ہے نا، جمہوریت جسے کہا جاتا ہے، وہ اکثریت اور جمہوریت وہ نبی کو جھٹلانے والی تھی، نبی کو ماننے والی نہیں تھی۔ آپ پیغمبر علیہ السلام کا پہلا زمانہ اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی نہیں ہوتا۔ آج لوگوں کی سب سے بڑی جو دلیل ہے اور سب سے بڑا جو بہانہ ہے کہ ہم دین کے اوپر نہیں چلتے، دین کو ہم نہیں مانتے، سب سے بڑا بہانہ یہ کرتے ہیں کہ علماء ٹھیک نہیں۔ آپ کا علماء کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ آپ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے دین کے اوپر چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین چھوڑ کر گئے ہیں اور وہی دین ابھی بھی اس زمانے کے اندر بھی اصلی حالت کے اندر موجود ہے۔ تو اگر آپ بات کریں نا علماء کی، علماء کو چھوڑیں ایک طرف پر، پیغمبر کے زمانے کے اندر پیغمبر خود موجود ہیں، اور پیغمبر بھی کون سے ہیں؟ جو آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک سب سے زیادہ افضل ہیں۔ لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، اور جھٹلایا بھی کس طرح؟ یہاں تک کہا کہ آپ شاعر ہو، آپ مجنون ہو، یعنی آپ دیوانے ہو۔ اور فرمایا وہ طائف کا دن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک امید لگائی کہ میں ادھر طائف کے اندر جاؤں گا، مجھے یہ لوگ میری بات کو مانیں گے اور مجھے یہ لوگ پناہ دے دیں گے، ادھر رہ کر میں مرکز بناؤں گا اور لوگ میرے پاس یہاں پر آئیں گے۔ تو ان خبیثوں نے کیا کیا؟ شریر بچوں کو لگا کر جوتیاں خون سے بھر دی۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ کسی ایک کے اوپر جمع ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اللہ چاہتا ہی یہ نہیں کہ تمام کی تمام کائنات کیا ہو؟ مسلمان۔ اگر تمام کی تمام کائنات مسلمان ہو جائے، سارے کے سارے اللہ کو ماننے والے ہو جائیں، منافقین کے مسلمانوں کے اندر منافق نہ ہو، تو کیسے امتحان ہوگا؟ امتحان تو تب ہوگا نا منافق بھی آپ کے اندر ہوں، کافر بھی آپ کے اندر ہوں، مومنین مخلصین بھی ہوں، اور مومنین ایسے ہوں جو عمل سے خالی ہوں، تب جا کر امتحان بنے۔ اور یہی اللہ کی مرضی بھی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ مخلص ہیں، کام کا طریقہ بھی آپ کا ٹھیک ہے، دین بھی آپ کے پاس اصل ہے، حق ہے، لیکن لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ انسان کے دل کے اندر ایک گھٹن سی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اتنا مخلص ہو کے لگا ہوا ہوں، لیکن لوگ کیا ہیں؟ گالیاں دے رہے ہیں، لوگ پریشان کر رہے ہیں، لوگ تنگ کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زیادہ پریشانی تھی کہ ہر ایک کیا ہو جائے؟ مسلمان ہو جائے۔ اب اللہ تسلی دے رہے ہیں، تسلی کے الفاظ دیکھیے، وَإِن تُكَذِّبُوا، اور یہ اگر جھٹلائیں آپ کو اے محمد الرسول اللہ، تو فقد کذب امم من قبلکم فلن یضروک شیئا، آپ کو یہ تکلیف کوئی پہنچا نہیں سکتے۔ کیوں؟ فقد کذب امم من قبلکم، پختہ بات ہے کہ جھٹلایا اس سے پہلے والی امتوں نے، آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان امتوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا ہے، ہر ایک نے اپنے نبی کو جھٹلایا۔ صرف اور صرف چند لوگ تھے جو نبیوں کے ماننے والے تھے۔ وہ مشہور روایت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت والے دن ایسے نبی آئیں گے کہ ان کے ساتھ دو آدمی ہوں گے، بعض ایسے نبی آئیں گے کہ ایک ماننے والا ہوگا، فرمایا ایسے نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، کوئی ماننے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ سے پہلے بھی آپ لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا ہے، لیکن نبی کا کبھی بھی کسی نے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ شہید کر دیا، آرا چلا کر نبی کو دو ٹکڑے کر دیا، کئی نبیوں کو قتل کر دیا، لیکن کیا نبیوں کو آج تک پھر کسی نے برا بلا نہیں کہا۔ دنیا چلو دنیا کے اندر شہید کر دیے گئے، لیکن آخرت تو سنور گئی، بے عزت تو نہیں ہوئے نا، عزت تو اللہ نے دی۔ تو فرمایا آپ کا بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔
فرمایا وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے رسول کے اوپر الا البلاغ المبین، مگر واضح طور پر کھلے طور پر بات کو پہنچانا ہے۔ نبی ہو یا غیر نبی ہو، تبلیغ کی جو فرضیت ہے، تبلیغ کا جو فرض ہے، یاد رکھ لیں وہ لوگوں کو بات منوانا نہیں، وہ لوگوں کو بات پہنچانا ہے۔ لوگوں کو آپ بات کو پہنچا دیں، لیکن آج کے زمانے کے اندر ہم لوگوں کو منوانے کے اوپر تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ منوانا نہ نبی کا کام ہے اور نہ غیر نبی کا کام ہے، بات کو صرف اور صرف پہنچانا یہ کیا ہے؟ نبی کی ذمہ داری ہے، جسے چھٹے سپارے کے اندر اللہ نے بیان کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محمد رسول اللہ آپ لوگوں تک بات کو پہنچائیں۔ اور پہنچانا کیا ہے؟ نصاب بھی خود بتایا، ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا وہ لوگوں تک پہنچائیں، اپنی طرف سے باتوں کو گڑھ کر لوگوں کی طرف مت پہنچائیں، وہ پرانے بابوں کے قصے گڑھ کر لوگوں کو مت سنائیں۔ اے پیارے پیغمبر، آپ کی طرف جو وحی آتی ہے، جو قرآن اترتا ہے، اس قرآن کو آپ لوگوں تک بیان کریں۔ یہ نصاب بیان کر دیا اور فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، کون سا کام؟ ایک تو لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ نہ کیا تب بھی آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور دوسری چیز فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ کے اندر یہ داخل ہے، اگر آپ نے وحی کو چھوڑا، وحی لوگوں تک نہ پہنچائی، تب بھی آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ امت کی گمراہی کی آج سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ امت قصے کہانیوں کے اندر لگی ہوئی ہے، فلاں بزرگ کا، فلاں بابے کا، فلاں کا قصہ، فلاں کا قصہ۔ کیا ہمارے پاس قرآن اور حدیث کم ہے کہ ہم بابوں کے قصے سنائیں؟ اگر کوئی عالم یا کوئی دین کو بیان کرنے والا صحیح طریقے سے قرآن اور حدیث کو بیان کرے، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، قرآن اور حدیث ختم نہیں ہوگا۔ لیکن کیا لوگ اب پسند بھی نہیں کرتے قرآن و حدیث سننے کو؟ کیوں؟ لوگوں کی عادت بن چکی ہے کس چیز کی؟ قصے اور کہانیاں سننے کی۔ آپ لاکھ قرآن کی آیتیں لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیں، لوگ تس سے مس نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو قرآن و حدیث چھوڑ کر کسی بابے کا قصہ سنائے نا کہ بابا ہوا کے اندر اڑا ہے، بابے نے قبر سے آواز دی ہے، تو کان کھڑے ہو جائیں گے اور تو اور رونا بھی شروع کریں گے۔ پیارے محمد کی بات سن کر نہیں روئیں گے، اللہ کی بات سن کر نہیں روئیں گے۔ کیوں؟ وہ تو دلوں کے اوپر مورے لگی ہوئی ہیں نا۔ تو عام سے کوئی بات سنیں گے، گڑی ہوئی، من گڑت جسے کہتے ہیں، خود بنائی ہوئی، اس بات کو سن کر روئیں گے۔ تو فرمایا محمد رسول اللہ آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں تک بات کو پہنچانا، آگے منوانا آپ کا کام نہیں۔ اب الم یروا کیف یبدئ اللہ، اب یہ دلیل ہے کس چیز کی؟ کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ اب الم یروا، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ کیف یبدئ اللہ الخلق، کہ کیسے پیدا کیا ابتداء کے اندر اللہ نے مخلوق کو، ثم یعید، پھر یہ دوبارہ لوٹائے گا۔ کیا مطلب؟ یہ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے کہ ہم نے مخلوق کو پہلی مرتبہ کیسے پیدا کیا؟ پہلی مرتبہ تمہارے باپ کو ہم نے کیسے پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام۔ مرتبہ مٹی سے پیدا کیا، مٹی کو بھی گارا بنایا، پانی ڈالا اس مٹی کے اندر، اور پھر اسے آپس میں ملا کر آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کیا اور اس کے اندر روح پھونکی۔ یہ نہیں دیکھتے۔ اور اس کے علاوہ وہ پہلی پیدائش تو مٹی کے ساتھ تھی، اس کے بعد جو توالت کا نظام شروع ہوا، آگے نسل بڑھی، وہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیسے پیدا کرتے ہیں۔ ایک منی کا قطرہ، اس کے اوپر ایک انسان کا نقش، پھر اس کے اوپر کئی قسم کے ادوار دور گزرتے ہیں، یعنی پہلے 40 دن کے اندر وہ خون کا لوتھڑا، پھر اس کے بعد ہڈی، پھر اس کے اوپر گوشت کا پہنانا، پھر 4 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ کے اندر روح کا پھونکنا، پھر باہر نکلنا، پھر ماں کی غذا یعنی دودھ۔ کیسے کیسے ادواروں سے ہم گزار کر تمہیں لاتے ہیں، یہ لوگ نہیں دیکھتے۔ فرمایا ثم اللہ ینشئ کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، اسی طریقے سے ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے، یعنی ختم کر دیں گے، مار دیں گے، مل یا میٹ ہو جاؤ گے، مٹی سے مٹی ہو جاؤ گے، لیکن دوبارہ تمہیں ہم پیدا کریں گے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، اے لوگو اللہ کے لیے یہ بہت ہی آسان ہے۔ کیوں؟ پہلے کیسے ادوار سے گزار کر، کیسے دوروں سے گزار کر، کوئی نقشہ نہیں، کوئی چیز نہیں، اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ کیا یہ اللہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کرے گا؟ پہلی مرتبہ کسی چیز کو بھی انسان بنائے، وہ پہلی پیدائش مشکل ہوتی ہے، دوسری مرتبہ تو ہر کوئی بنا لیتا ہے، پہلی مرتبہ ایک چیز کا ایجاد کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے پہلی مرتبہ بھی پیدا کیا، میرے اوپر کوئی مشکل نہیں تھی، اور میں دوبارہ پیدا کروں گا، دوبارہ پیدا کرنا بھی میرے اوپر بہت ہی آسان ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، سیروا فی الارض، اگر بات نہیں سمجھتے، دلیل نہیں سمجھتے،
سمجھانے سے نہیں سمجھتے۔ اچھا قل چلو، فرما دیجئے کہ سیرو چلو فی الارض زمین کے اندر، فانظروا اور دیکھو، کیف بدأ الخلق کہ کیسے اللہ نے پیدا کیا پہلی مرتبہ، ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ، پھر اللہ اسی طرح پیدا کرے گا تمہیں آخرت کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ لوگ ایسے اگیں گے، یعنی ایسے اگیں گے جیسے پودے اگتے ہیں، ہڈیاں ایسے جڑیں گی جیسے پودے اگتے ہیں۔ اگر کسی کے ریزے ریزے ہو چکا ہے جسم تو ادھر سے ریزہ آئے گا، ادھر سے آئے گا، ادھر سے ہڈی آئے گی، ادھر سے گوشت آئے گا، ساری کی ساری چیزیں آپس میں ملیں گی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ایک پودا زمین سے اگتا ہے ایسے انسان اگیں گے۔ تو فرمایا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تمہیں بیک وقت سب کو ختم کرے تب بھی قادر، بیک وقت ساروں کو زندہ کرے تب بھی قادر۔ یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ویرحم، و رحم کرتا ہے من یشاء، جس پر چاہتا ہے۔ اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ اگر کل قیامت والے دن کسی کافر سے کافر کو اٹھا کر جنت میں داخل کرے تو کوئی انسان اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، اور تقوی سے تقوی والے کو پکڑ کر اگر جہنم میں ڈالے تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن یاد رکھیں اللہ ایسا کریں گے نہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں میں ظالم نہیں، اللہ ظالم نہیں، اللہ ہر ایک کو عملوں کی بنسبت پکڑیں گے، اور اللہ کسی کے اوپر خصوصی رحم کریں، فضل کریں تو یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء، اللہ کی مرضی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اسی کی طرف پلٹنا ہے، اسی کی طرف جانا ہے، جہاں کہیں چلے جائیں، جدھر مرضی ہے بھاگ جائیں، چھپ جائیں، لیکن یاد رکھیں عدالت کے اندر لازمی حاضر ہونا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، فرمایا قیامت میں کہاں پر بھاگو گے، قبر سے کہاں پر بھاگو گے، تم تو دنیا میں ہم سے نہیں بھاگ سکتے، اور دنیا میں کون ہے جو ہم سے بھاگے، ہم سے کوئی ہے جو دنیا سے نکل سکے؟ فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، نہیں تم ہرا سکتے اللہ کو، فی الارض زمین کے اندر، ولا فی السماء، اور نہ آسمان کے اندر، نہ آسمانی مخلوق اللہ کو ہرا سکتی ہے، نہ زمین والی مخلوق ہرا سکتی ہے، اور تو اور یہ جنات، انسان، فرشتے سارے جمع ہو جائیں اللہ کو ہرانے کے اوپر نہیں ہرا سکتے۔ وہ مشہور حدیث جو آپ کے سامنے میں بیان کرتے رہتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو کہ مجھ سے مانگو کھانے کے لیے میں کھانے کے لیے دوں گا، مجھ سے مانگو پینے کے لیے میں پینے کے لیے دوں گا، مجھ سے روزی مانگو روزی دوں گا، پہننے کے لیے مانگو پہننے کے لیے دوں گا، سارے بیک وقت ایک زبان سے مانگو سب کے سنوں گا، سب کو دوں گا۔ لیکن اگر تم سارے کے سارے مل جاؤ، ایک ایسے شخص کی طرح تمہارا دل ہو جائے جس کا دل اللہ کی نافرمانی سے بھرا ہوا ہو اور دنیا کے اندر سب سے گندا انسان ہو، تم ساری مخلوق کا دل اس گندے انسان کی طرح ہو جائے، فرمایا میری عزت کے اندر ذرا برابر فرق نہیں آئے۔ فرمایا تم ساری مخلوق مل جاؤ اور تمہارا دل ایک ایسے انسان کی طرح ہو جائے جس کا دل بالکل صاف ہے اور وہ سچا مومن ہے، فرمایا سارے مومن ہو جاؤ، اللہ کی عزت کے اندر ذرا برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ کو تم ہرا نہیں سکتے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی تمہارے لیے، مِن وَلِيٍّ، مددگار، کوئی ولی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ولی اسے کہا جاتا ہے بات کے اندر مدد کے اندر آئے یا نہ آئے صرف زبان کے ساتھ تسلی دے دے کہ میں تمہارا حمایتی ہوں، اور نصیر کہا جاتا ہے اسے جو مدد کے لیے کھڑا ہو۔